اے والدہ موجود ہے، والدہ گھر میں موجود ہے، والدہ کی جا کر کے خدمت کر لے۔ اور میں پنجابی بھی چاکھا تے حضور فرما رہے نے جا کے ماں دے پیر پھڑ لے، جا کے ماں دے قدمہ چھ بیٹھ جا، جا کے اماں دی خدمت، گناہ کر کے آئیں جا کے اماں دی خدمت کر لے۔ آؤ آج ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، گناہ ہو جائے تو میرے نبی نے طریقہ بتلا دیے۔ حضور فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو آ کر کے اماں کے پاؤں پکڑ لو، اماں کو راضی کر لو، اماں کی خدمت کر لو، اماں کا ادب اور احترام کر لو، اماں کو راضی کر لو، اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے۔
جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رازق ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے۔ وہ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اس کائنات میں درخت پر لگا ہوا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حقوق رکھے ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حق رب کبریا کا ہے کہ ہم بندے ہیں اس کے، وہ خالق ہے ہمارا، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہماری رزق کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو حق بیان فرمایا ہے، اور قرآن کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کے احسانوں کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے انسان تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور قرآن کے ذریعے تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی ایک رب کی کرنی ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کا کھانے کے بعد سجدہ اسی کو کیا جائے، اس کا کھانے کے بعد عبادت اسی کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی رب کبریا نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا ذکر فرمایا کہ کام دو کرنے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ معزز سامعین، ایک ہوتا ہے بدلہ، معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ ہو گیا بدلہ، برابر برابر۔ لیکن جو احسان ہوتا ہے نا، احسان کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ان سے بھی زیادہ اچھا سلوک کرنا ہے، ان سے بھی زیادہ اچھا برتاؤ کرنا ہے، کہ والدین نے جو پیار اور محبت کے ساتھ تمہیں پالا ہے، اب تمہاری باری ہے کہ تم نے بھی اسی انداز کے ساتھ ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہ دعائیں کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس انداز کے ساتھ انہوں نے مجھے بچپن میں کھلایا پلایا پڑھایا میری تربیت کی ہے، اے اللہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، کرم فرما،
معزز سامعین، یہ احسان ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور فرمایا کوئی ایسا جملہ ان کو نہیں کہنا ہے کہ ان کی دل آزاری ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے احسن طریقے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آئیے معزز سامعین، ماں باپ کا کیا حق ہے، بچوں پر کیا والدین اپنا حق رکھتے ہیں۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک یمنی شخص ہے، حمل امہ علی ظہرہ، اس نے اپنی والدہ کو، اس نے اپنی اماں محترمہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا اور وہ خود سواری بنا ہوا ہے اور وہ ان کو لے کر کے طواف کروا رہا ہے، بیت اللہ کے گرد گھوم رہا ہے اور پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کہا اپنی والدہ کو اٹھا کر کے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، وہ صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے، اور جب چلتے چلتے اگر کوئی چوٹ تکلیف پہنچتی تو وہ اپنی والدہ سے عرض کرتا آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا ہے، میں آج آپ یوں سمجھئے کہ میں آپ کا اونٹ ہوں، میں آپ کی سواری ہوں، میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہیں، اور جو اونٹ ہوا کرتا ہے، جو سواری ہوا کرتی ہے، اسے ٹھیڈا بھی لگ جایا کرتا ہے، آپ نے اس وجہ سے میرے ساتھ ناراض نہیں ہونا۔ حضرات گرامی قدر جب بھی تھوڑا سا پریشانی آتی وہ اپنی والدہ سے معذرت کرتا، اپنی والدہ کو اٹھا کر کے اس نے بیت اللہ کا طواف کروایا۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی ہے، آ کر کے عرض کرتے آپ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، مجھے یہ تو بتلائیے نا، میں یمن سے آیا ہوں، اپنی والدہ کو یمن سے ساتھ لے کر کے آیا ہوں، یہاں میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے اپنی والدہ کو طواف کروایا ہے، مجھے یہ تو بتلائیے انی جزیتہا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا، نہیں 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 نہیں، تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ تیری والدہ نے تجھے جنم دیتے ہوئے جو ایک آہ بری تھی، ایک سانس اور ایک تکلیف لی تھی، اور ایک تکلیف جو تیری والدہ کو پہنچی تھی، تو اس ایک سانس کا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی والدہ کو اٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کروا، اتنی بڑی نیکی، لیکن کیا فرمایا کہ انی جزیتہا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں، حق ادا کوئی نہیں کیا ہے، ایک سانس کا بھی حق ادا کوئی نہیں کیا۔ ماں 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے، اور کون کون سی تکلیفیں اور پریشانیاں اسے ہوتی ہے، یہ ایک بیٹا اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اسے بڑی بڑی چیزیں جو کھانے کو پسند تھی ڈاکٹر نے منع کر دیا، اس نے نہیں کھائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر درد برداشت کی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، 9 مہینے اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اور پھر ایک موت جیسی تکلیف برداشت کر کے اس بیٹے کو دنیا کے اندر پیدائش کے ذریعہ سے دنیا کے اندر لے کر کے آئی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس سے
بڑھ کر کے پھر وہ بچہ رات کو اٹھتا ہے اور ماں بھی ساتھ رات کو اٹھتی ہے۔ میں نے تو عجب انداز دیکھا ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے نا، وہ بڑی ناز و نخروں والی ہوا کرتی ہے، وہ جب اپنے سسرال میں جاتی ہے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اس کے سسرال والے بھی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ اٹھتی کوئی نہیں ہے۔ وہ 20 سال، وہ 25 سال تک وہ اپنے والدین کے ہاں بڑے بڑے ناز و نخروں کے ساتھ پلنے والی ہے، وہ اپنی نیند سے بیدار کوئی نہیں ہوتی، وہ کسی کام کے لیے اٹھتی کوئی نہیں ہے، لیکن جب یہی بیٹی ماں بن جاتی ہے پھر اس کے اندر اللہ نے ایسی ممتا پیدا فرما دی ہے، پھر یہ رات کو 2 بجے بھی اگر بچہ اٹھتا ہے تو ساتھ ماں بھی اٹھتی ہے، اور بچہ روتا ہے تو ساتھ ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جگرہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا ہی بنایا ہے، ماں کی کوئی مثل نہیں ہے، ماں کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں بوڑھی ہو گئی، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، یہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے، کہا میرے ذہن میں ایک بار آیا کہ میں نے تو اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کو اٹھا کر کے آپ کی حاجت کو پورا کروایا کرتا ہوں، اور کئی مرتبہ میرے لے جاتے ہی میرے ہاتھوں پر ہی میری والدہ پیشاب کر دیتی ہے، لگتا ہے میں نے تو اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہا میں اپنے ذہن میں سوچا کرتا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ کہا میں بیٹھا ہوا امیر المؤمنین کے بعد ایک سائل آیا، آ کر کے سوال کرتا ہے امیر المؤمنین مجھے یہ تو بتلائیے کہ میری بوڑھی اماں ہے اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، میں ان کو لے جاتا ہوں، ان کی حاجت پوری کرواتا ہوں، کئی مرتبہ تو وہ میرے اوپر ہی پیشاب کر دیتی ہے، تو کیا میں نے حق ادا نہیں کر دیا؟ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنی والدہ پر پیشاب کیا کرتا تھا، اب وہ میرے اوپر کر دیا کرتی ہے، تو بدلہ تو پورا ہو گیا، حق تو پورا ادا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کان بھی کھڑے ہو گئے، یہ تو میرے والا ہی سوال کر رہا، یہ تو میری ہی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم بولے اور آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا نہیں حق ادا نہیں ہو سکتا، تیری سوچ میں اور تیری والدہ کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ ہاں کیا فرق ہے؟ آپ جب تیری اماں بوڑھی ہو چکی ہے تو اس کی خدمت تو ضرور کرتا ہے، لیکن جب وہ تیرے اوپر پیشاب کرتی ہوگی تیرے ذہن میں آتا ہوگا اب اماں بوڑھی ہو گئی ہے، اے اللہ اب پردہ فرما جائے، اب وقت پورا ہو جائے تو میری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے۔ فرمایا تو یہ دعا کرتا ہے، اور جب تو اپنی والدہ پر پیشاب کیا کرتا تھا تو تیری والدہ دعا کیا کرتی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما۔ یہ بھی عجیب انداز ہے کہ خدمت بھی ساتھ ساتھ اور انسان کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ ہون جرا نا جی بڑھاپا آ چکا ہے، اب کیسے سنبھالا جائے والدین کو۔ اور یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جب بڑے ناز و نخروں کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ والدین نے بیٹے کی شادی کی ہے، اور ایک بیٹا ہے، اب یہ بہو آ گئی، اس کی بیوی آ گئی، اور اس کی بیوی نے کہا یا تو اپنے والدین کو رکھ لے یا مجھے رکھ لے، ایک گھر رکھنا پڑے گا، میں نہیں برداشت کر سکتی، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں ان کو نہیں سنبھال سکتی۔ حضرات گرامی قدر، یہی بیٹا ہم نے دیکھا اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس کے اندر بھیجتا ہوا نظر آیا ہے۔ آج والدین نے بڑا پڑھایا، دین نہیں پڑھایا، ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، اور بڑا پڑھانے کے بعد ان کے والدین جو ہیں اولڈ ہاؤس کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، نبی علیہ السلام کے پاس میرے نبی کا ایک یار آ گیا، آ کر کے عرض کرتا ہے آقا مجھے کوئی ایسی نیکی تو بتلائیں جو کروں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بر اما کا، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، اپنی والدہ کے ساتھ خدمت ان کی کیا کر، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا کر۔ کہا کچھ اور بتلائیے، ثم عادا، اور بتلائیے۔ فرمایا اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ پھر عرض کرتے آقا یہ تو کروں گا، اور بھی بتلائیے۔ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ 3 مرتبہ والدہ کی نام، والدہ کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا اپنے والد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کر۔ حضرات گرامی قدر آئیے، والدہ اگر مشرکہ بھی ہے، والدہ اگر اللہ کی نافرمان بھی ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اولاد کو حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے بڑے چہیتے اور بڑے پیارے، بڑے فرما بردار تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کی والدہ کہنے لگی میرا بیٹا ہو کر کے میرے آبا و اجداد کے دین سے تو پھر گیا ہے، میں یہ قسم اٹھاتی ہوں کہ میں جب تک تو نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، دھوپ کے اندر بیٹھ جاؤں گی۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا سعد کو پیغام مل گیا ہے۔ والدہ نے کہا نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی۔ حضرت سیدنا سعد سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ کہا حضور علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو چھوڑ دیا۔ کہا نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اپنی والدہ کی خدمت کے لیے گئے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جبریل قرآن لے کر کے آ گیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا اپنے ساتھ سے یہ کہیے کہ دین کے معاملہ میں تو اپنے والدین کی بات کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر والدین کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے، لیکن اس لیے والدین کو نہیں چھوڑ دینا کہ والدہ مشرکہ ہے، والدہ کافرہ ہے۔ کہا ماں کافرہ ضرور ہے لیکن جاؤ، آسمان سے یہی پیغام اور یہی تلقین آئی ہے کہ جاؤ جا کر کے ماں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھو، ماں کے ساتھ پیار کا رویہ رکھو۔ اے ماں والدہ کافرہ اور مشرکہ ہو، قرآن کہتا ہے اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ لیکن آج تو یہ والدہ رات کو اٹھ کر کے بچوں کے لیے دعائیں کرنے والی ہے۔ ہاں یہ جاتا ہے کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی خطیب کے پاس، کبھی کسی امام کے پاس جا کر کے کہتا ہے مولانا میرے لیے دعا کیجئے، پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو۔ لیکن جڑا سب تو وڈا پیر اللہ نے انہوں عطا کیتے، سب تو وڈا پیر والدہ کی شکل میں ہے۔ سب سے بڑا پیر وہ جو بوڑھا والد تیرے گھر کے اندر موجود ہے، کبھی جا کر کے ان کے قدموں کو دبا کر کے ان سے کہا کر والدہ میرے لیے دعا کیجئے۔ رب کبریا کی قسم ہے والدین زمین پر ہاتھ اٹھائیں اور ان کے نکلے ہوئے دعاؤں کے جملے اللہ عرشوں پر سن لیا کرتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تقدیریں بدل گئی ہیں۔ لوگوں سے پوچھا گیا آخر وجہ کیا ہوئی ہے، کہا اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ والدین کی دعاؤں سے ہم نے بڑے بڑے ان لوگوں کو دیکھا، کہا ہم نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو سونا بن گیا۔ اور میں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو اور پھر وہ اس معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو۔ میری آنکھ نے آج تک یہ بات نہیں دیکھی۔ جو
اپنے بوڑھوں کا خیال رکھتا ہے، بزرگوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے رب کا قرآن سنیے، قرآن رب کا قرآن، قال اللہ تبارک و تعالی۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، کائنات کا پروردگار اعلان کر کے فرما رہا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ کہے سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی دوسری جگہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ تیسرے مقام پر اللہ اعلان فرما رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ وصیت فرما رہے ہیں، کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے فرما رہا ہے، رب العالمین تلقین فرما رہے ہیں، اللہ اعلان کر کے فرماتے ہیں، جن کو اللہ نے والدین کی دولت کے ساتھ نوازا ہے، ایسا نہ سمجھئے کہ ماں کے معاملہ میں کوئی تلقین کرنے والا نہیں ہے، والد کے معاملہ میں کوئی وصیت نصیحت کرنے والا نہیں ہے، والدین کے معاملہ میں کوئی تمہیں بتانے والا نہیں ہے، نہیں، اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر دنیا میں بڑے بڑے لوگ لوارث ہو سکتے ہیں، لیکن اس کائنات میں ماں لوارث کوئی نہیں ہے، اس کائنات میں والد لوارث کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان کے لیے خود نصیحت فرما رہے ہیں، ان کے لیے خود تلقین فرما رہے ہیں، آسمانوں کا رب خود اعلان فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماں کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، حضور فرماتے ہیں والد جو ہے اوسط ابواب الجنہ، یہ جو باپ ہے یہ جنت کا اوسط دروازہ ہے، باپ جنت کا اوسط دروازہ ہے۔ ہم نے سنا ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کی بڑی عظمت ہے، لیکن باپ کی عظمت کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں والد جنت کا اوسط دروازہ ہے، جنت کا درمیان والا دروازہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو بندہ اپنے والد کو ناراض کرتا ہے، رب کبریا کی قسم ہے، ترمذی کی روایت سنیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے۔ جس پر اب راضی ہے اس پر رب راضی ہے، جس پر اب راضی ہے اس پر رب راضی ہے۔ اپنے بوڑھے باپ کو دکھ نہ دیا کر، اپنے بوڑھے باپ کو تکلیف نہ پہنچایا کر، اپنے والدین کی رضا میں اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی خواہشات کو مٹا دے۔ بڑی تیری سوچ ہوگی، بڑی تیری سمجھ ہوگی، بڑا تیرا علم ہوگا، لیکن اپنے علم کو پیچھے رکھ کر کے والدین کے پاس آیا کر۔ یہ نہ کہا کر آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تانوں تے آندہ ہی کچھ نہیں، اور تانوں تے سمجھ ہی کوئی نہیں، تسی تے پچھلے زمانے دیے گلاں پہ کر دیو۔ نہ بابا، نہ اپنی سمجھ کو پیچھے چھوڑا۔ جو والدین کہتے ہیں والدین کی رضا میں اپنی رضا کو ڈھال دے، والدین
کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، والدین کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ زمین پر اگر تجھ پر ماں راضی ہے، زمین پر اگر تجھ پر تیرا باپ راضی ہے، رب کبریا کی قسم ہے عرشوں پر رب کبریا راضی ہو جائے گا۔ اور جس پر رب راضی ہو گیا ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے۔ پھر دولت اس کے قدموں میں آتی ہے، شہرت اس کے قدموں میں آتی ہے، حضرات گرامی کے در سکون اس کے ہاتھ کی چھڑی ہوا کرتی ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں جتنی مرضی عبادت کرو اللہ راضی کوئی نہیں، نمازوں سے رب راضی کوئی نہیں، روزوں سے رب راضی کوئی نہیں۔ اگر اللہ کو منانا ہے تو والدین کو منانا پڑے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَسَخْطُ الْوَالِدَيْنِ فِي سَخَطِ اللَّهِ، اور جس سے والدین ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ اس نے رب کی ناراضگی کو مول لے لیا ہے۔ اب وہ جہاں مرضی پھرتا چلا جائے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے میں تو کہا کرتا ہوں جنہوں نے والدین کی خدمت کی ہے اللہ نے ان کو زمانے کا ولی بنا دیا، زمانے کا ولی بنا دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان خیر التابعین اویس بن عامر، آپ فرماتے ہیں عمر اس بات کو یاد رکھنا، میرے نبی کے سامنے صحابہ موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں میرا جو اویس ہے نا وہ خیر التابعین ہے، تابعین میں سے سب سے عزت والا، عظمت والا، خیر والا ہے۔ آپ کو میں حکم دیتا ہوں، میرے نبی صحابہ کو حکم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اگر تمہاری ملاقات اویس کے ساتھ ہو جائے نا تو تم نے اویس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو اس زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین جماعت ہے، ان کو کہا جا رہا ہے جن سے رب راضی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایک اویس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا جا رہے، حضرت فاروق اعظم سے کہا جا رہے، حضرت عثمان و علی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اویس مل جائے نا تو تم نے اویس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ حضرات گرامی قدر وقت گزرتا چلا گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو یاد تھا، وہ میرے نبی کی احادیث کو پلے باندھ لیا کرتے تھے۔ آپ کا دور آیا نا تو آپ جب بھی حج کا موقع آتا تو آپ پوچھا کرتے یمن سے کوئی قافلہ تو نہیں آیا؟ میرے نبی نے نا ان کو نشانیاں بھی بتلائی ہے کہ وہ یمن کا رہنے والا ہوگا، اونٹوں کا چرواہا ہوگا، برس کی بیماری اس کو ہوئی ہے اور اس کا ایک نشان اس کے جسم پر موجود ہوگا۔ والدہ کا بڑا خدمت گزار ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عمر ہر قافلے سے پوچھتے ہیں یمن کا قافلہ تو نہیں آیا؟ ایک بار آپ نے پوچھا کیا حج کے لیے یمن سے بھی کوئی قافلہ آیا ہے؟ کہا بالکل یمن سے قافلہ آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا تمہارے قافلہ کے اندر کوئی اویس نامی شخص بھی موجود ہے؟ کہا جی اویس موجود ہے۔ بھلا آپ کو اس کے ساتھ کام ہے؟ وہ تو ایک اونٹوں کا چرواہا ہے، وہ تو عام سا بندہ ہے، وہ تو غریب سا بندہ، رب کبریا کی قسم ہے نہ دیکھا کر کے ان کا غریب سا بندہ ہے، یہ نہ دیکھا کر کے پھٹا پرانا لباس ہے۔ رب کبریا کی قسم اللہ دل دیکھا کرتا ہے، اللہ کے ہاں میں عیار اور ہے۔ اللہ ذات پات کو نہیں دیکھتا، اللہ مال دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ عمل کو دیکھ کر کے دنیا میں بندوں کو اعلیٰ کر دیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عمر حضرت اویس کا پتہ پوچھتے پھر سبحان اللہ۔ حضرت فاروق امیر المؤمنین کہا مجھے ملائیے تو صحیح نہ اویس سے ملاقات ہوئی، کہا یار اویس میرے لیے رب سے دعا ہی کر دے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو، کہا امیر المؤمنین آپ تو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، میں اپنے نبی کا دیدار نہیں کر سکا، میں اپنے نبی کا زمانہ تو پایا
اپنے نبی سے ملاقات نہیں کر سکا، میری بوڑھی اماں تھی، میں خدمت میں لگا رہا، میں اپنے نبی کی زیارت نہیں کر سکا۔ صحابی رسول نہیں ہے لیکن میرے آقا صحابہ کو فرما رہے ہیں تابی سے دعا کروا لینا۔ کہا یار اویس تو نہیں پہنچا، تیرے تذکرے پہنچ گئے، تو نہیں پہنچا، تیری باتیں حضور تلک پہنچ گئی ہے۔ اور حضور نے حکم فرمایا تھا مجھے، عمر اگر تجھے اویس مل جائے تو اس کے لیے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، کیونکہ اویس اللہ کا ولی ہے، اپنی ماں کا فرما بردار ہے۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہوا کہ جو ماں کا فرما بردار ہے وہ رب کا ولی ہے، اور جو ماں کا نافرمان ہے وہ کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا خطیب کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، نا جو والدین کا نافرمان ہے وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے نبی کے پاس ایک صحابی آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور گناہ بہت بڑا ہو گیا ہے، حلی من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ مان جائے گا؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آؤ سنیے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے والدہ موجود ہے، والدہ گھر میں موجود ہے، والدہ کی جا کر کے خدمت کر لے۔ اور میں پنجابی بھی چاکھا تے حضور فرما رہے نے جا کے ماں دے پیر بھر لے، جا کے ماں دے قدمہ چھ بیٹھ جا کے اماں دی خدمت، گناہ کر کے آئے جا کے اماں دی خدمت کر لے۔ آؤ آج ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، گناہ ہو جائے تو میرے نبی نے طریقہ بتلا دیے۔ حضور فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو آ کر کے اماں کے پاؤں پکڑ لو، اماں کو راضی کر لو، اماں کی خدمت کر لو، اماں کا ادب اور احترام کر لو، اماں کو راضی کر لو، اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ اماں کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ صحابی ایسا ہے جس کے پاس ماں ہی موجود کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہمارے درمیان بھی ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو گھر میں جاتے ہیں، آج وہ اماں کا نورانی چہرہ نظر کوئی نہیں آتا۔ پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ جب پریشان ہوا کرتا تھا تو جا کر کے اماں کا چہرہ دیکھا کرتا، مسئلہ ہوتا تو اماں سے جا کر کے مشورہ کر لیا کرتا، پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج وہ دعائیں دینے والی ماں ہی کوئی نہیں ہے۔ آج وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں دینے والی ماں موجود نہیں ہے۔ صحابی عرض کرتا آقا اماں تو نہیں ہے، اماں تو دنیا سے چلی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اچھا پھر ایسا کرو، خالہ موجود ہے، جا کر کے خالہ کی خدمت کر لو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کے عزیز و اقربا ان کے ساتھ پھر اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری روایت لے کر کے آئے ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اور میری اماں جان، آپ کے پاس نہ ایک غلام تھا، غلام نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ اماں جان عرض کرتی ہیں آقا جو میرے پاس غلام تھا نا، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں میمونہ اللہ نے آپ کو اجر تو عطا فرمایا ہے، لیکن مجھ پر رب کی وحی کا نزول ہوتا ہے، میں آپ کو مسئلہ بتلاؤں تو مسئلہ یہ ہے اللہ نے تمہیں اجر تو عطا فرمایا ہے، لیکن میمونہ میں جانتا ہوں آپ کی والدہ کا بھائی بھی موجود ہے، بہنہ بھی موجود ہے، آپ کی خالہ آپ کے ماموں موجود ہیں، اگر تو اس غلام کو آزاد نہ کرتی اور اس غلام کو اپنے ماموں کو دے دیتی، اپنی خالہ کی خدمت میں لگا دیتی تو اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر
صدقہ کرنا ہے، اگر خدمت کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا میرے والدین کے عزیز، ابھی والدین موجود نہیں ہیں تو والدین کے دوست، عزیز، اقربا، رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، آپ کے پاس گزر بسر کا سامان موجود تھا۔ ایک روز نہ آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کی ملاقات ایک بزرگ کے ساتھ ہوئی، آپ نے اپنی سواری کو روک لیا ہے، اس بزرگ سے باتیں کرنا شروع کر دی، اور تھوڑی دیر بعد نہ دیکھا کہ اس بزرگ کے سر پر نہ پگڑی موجود نہیں ہے۔ آپ نے اپنی پگڑی اتار کر کے نہ اس بزرگ کے سر کے اوپر رکھ دی ہے، اور وہ بزرگ پیدل چل رہا تھا، آپ نے اپنی سواری اس بزرگ کو دے دی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کے پاس تو ایک ہی سواری تھی، آپ نے وہ سواری بھی ان کو دے دی، وجہ کیا؟ یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ فاروق اعظم کا دوست ہے، یہ میرے بابا کا یار ہے، یہ میرے بابا کا پیارا ہے۔ اور میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ اپنے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ماں باپ سے نیکی ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر ماں باپ نہ ہو تو ان کے قریبی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر والدین موجود نہیں ہے تو والدین کے عزیز اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آئیے خدمت کرنی ہے، کس انداز کے ساتھ خدمت کرنی ہے؟ آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرات گرامی قدر قرآن کہتا ہے اگر یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو غلط طریقے سے جواب نہیں دینا۔ حضرات گرامی قدر توجہ، اف کا کیا معنی ہے؟ آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ قرآن کہتا ہے اپنے والدین کے سامنے آپ نے اونچی آواز کے ساتھ بات کوئی نہیں کرنی، یہ قرآن کی نص ہے، یہ قرآن کا قانون اور اصول ہے۔ حضرات گرامی قدر آج ہم نے اس انداز کے ساتھ بھی کئی نوجوانوں کو دیکھا جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، جو کتی کہہ کر کے اپنی اماں کو بلاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے یہ والدین، حضرات گرامی قدر قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے ان کو ڈانٹنا بھی کوئی نہیں ہے۔ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، تم نے ان کو ذلیل نہیں کرنا ہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کو ذلیل نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر ہم نے آج ایسے بھی پڑھے لکھے نوجوان دیکھے ہیں، جب وہ نوجوانوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کوئی پوچھتے بتاؤ تو صحیح آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، پہلے میں اپنے والد کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی کی کام کیا کرتا تھا، وہ آپ کو تو پتہ ہے میرا جو والد ہے اس کو کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے، میں ان کے ساتھ ہی لگا رہتا، اور آپ کے ساتھ یہاں گاؤں کے اندر ہی میری زندگی گزرتی چلی۔ اگر میں اپنے ابا جی دے نال ہی لگا رہندا تو میں نے یہیں پر رہنا تھا، میں نے گاؤں کی ہی زندگی گزارنی تھی۔ لیکن پھر ایک شخص نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، وہ مجھے شہر لے کر کے آ گیا۔ اب میرے پاس نوکری بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس مکان بھی ہے۔ اگر میں اپنے باپ کے ساتھ لگا رہتا تو میں وہیں کا وہی رہتا، میرے باپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میرا باپ آج بھی وہیں پر ہے، اور دیکھو میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے اپنے باپ کو نیچا دکھلانے والوں، لوگوں کے سامنے اپنے باپ کو نیچا دکھلا کر کے اپنی دولت کی بات کرنے والوں، اور یہ کہنے والوں اگر میں شہر نہ جاتا، نوکری نہ ہوتی، اگر میں نہ ہوتا دولت نہ ہوتی، اگر میں نہ ہوتا گاڑی نہ ہوتی، اگر میں نہ ہوتا بنگلہ نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا یہ چہل پہل نہ ہوتی، میں اسے کہتا ہوں اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، اگر تیرا والد نہ ہوتا تو لوگ تیرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوتے، لوگ تجھے گالی دے کر
کر کے بلایا کرتے، لوگ تجھے حرام کا کہا کرتے، یہ تیرا والد ہے جو تیرے گھر کی بھی عزت ہے، جو تیری بھی عزت ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، باپ کے ساتھ ہی عزت ہوا کرتی ہے۔ باپ جو ہے، اگر باپ دنیا سے چلا جائے پھر یہ دولتیں کسی کام نہیں آیا کرتی ہیں اور گاڑیاں کسی کام نہیں آیا کرتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی، آپ سب جانتے ہیں، نام سنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، جب پاکستان ہندوستان الگ الگ ہوا تو ہندوستان سے جب یہ نکلنے لگے تو لوگ وہاں سے اپنا مال لے کر کے نکلے، اپنی گائیں بھینسیں لے کر کے نکلے ہیں۔ یہ کہنے لگے، میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ میں بھی ہجرت کرنے لگا ہوں، اب میں کیا لے کر کے نکلوں؟ تو میں نے جب اپنے گھر میں دیکھا تو مجھے بوڑھا باپ نظر آیا۔ میں نے کہا، سب سے قیمتی دولت تو تیرا باپ ہے۔ میرا باپ گینٹیا کی مرض میں مبتلا تھا اور وہ چل نہیں سکتے تھے۔ میں نے ان کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر اٹھایا اور میں لے کر کے نکل گیا۔ کبھی میں اپنی جان بچاتا، اپنے والد کی جان بچاتا۔ میرا باپ مجھے کہتا، محمد حسین مجھے یہاں پر چھوڑ دے، اپنی جان بچا کر کے نکل جا، بھلا تو نے میرا کیا کرنا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، کہا میں نے دین پڑھا ہوا تھا، میں اپنے والد کو لے کر کے پاکستان پہنچ گیا اور شیخو پورا میں آ کر کے میں نے ڈیرہ لگایا۔ کہا میں راستے کے اندر اپنے والد کو لے کر کے جب آیا، ہر قدم پر میرے والد کا ایک ہی جملہ تھا، محمد حسین تو نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، لوگ تجھے اپنی تلیوں پہ اٹھائے پھریں، معاشرے میں تیری عزت اور تیرا اکرام ہوگا، معاشرہ تیری عزت اور تیرا احترام کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج کتنے برس گزر گئے ہیں، پھر وہ آپ بزرگوں سے پوچھئے، پھر اللہ نے وہ انداز اور وہ وقت بھی اللہ لے کر کے آئے کہ حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری، جن کو اللہ نے عزت عطا کی، احترام عطا کیا، کہ آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ والدین کا احترام کریں، عزت کریں اور آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو تو پھر آپ اپنے والدین کے فرما برداری کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جو والدین کا نافرمان ہے اس کی کوئی عبادت اس کی قبول کوئی نہیں ہے۔ اتنا ادب کیا علماء نے، ائمہ کرام نے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی، آپ جنہوں نے کتاب تعبیر الرؤیا لکھی ہے، مصنف ہیں، بہت بڑے امام ہے، وہ فرمایا کرتے کہ جب میری ماں گھر کے اندر موجود ہوا کرتی نا تو میں چھت پہ نہیں چڑھا کرتا تھا کہ کہیں اللہ مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ تیری اماں نیچے تھی اور تیرے جوتے اوپر تھے۔ حضرات گرامی قدر، اتنا ادب اور اتنا احترام۔ آؤ قرآن پڑھیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، باپ بت پرست ہے، بتوں کو بناتا بھی ہے، بتوں کو بیچتا بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی تو باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے، یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم، میں تجھے ڈانٹوں گا، میں تجھے ماروں گا، میں تجھے نکال دوں گا، میں تجھے دولت سے آگ کر دوں گا، میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا، میں تجھے پتھر مار کر کے رجم کر دوں گا۔ ایسی سخت بولی ہے۔ آگے سے حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یا آباتی یا آباتی یا آباتی یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ آپ نے محبت اور پیار اور ادب کے ساتھ بات کی ہے۔ باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، بتوں کو بناتا اور بیچتا ہے، لیکن باپ کا ادب نہیں چھوڑا۔ باپ کہتے میں تجھے رجم کر دوں گا، بیٹا کہتا ہے سلام علیکہ ساستغفر لک
لکا ربی انہو کان بی حفیہ، کہا آپ مجھے ماریں گے میں آپ کو سلام کروں گا، آپ مجھے ماریں گے میں آپ کو سلوٹ کروں گا، آپ مجھے ماریں گے میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ دیکھو کائنات کے لوگوں، جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد کی اس انداز کے ساتھ ادب اور احترام کیا اور یا آباتی کہا، پھر تلک الایام نداولها بین الناس، دن بدلے، اللہ نے ابراہیم کو بھی بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل عطا فرمائے ہیں۔ اب باپ ابراہیم ہے، بیٹا اسماعیل ہے، اور باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا آجا مجھے تیری جان چاہیے، میں نے تجھے ذبح کرنا ہے۔ باپ نے پہلے، ابراہیم نے کہا تھا یا آباتی، اب بیٹے کی باری آئی ہے تو بیٹا بھی کہتا ہے یا آباتی فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جان چاہیے، میری گردن کو اپنے پاؤں میں رکھ کر کے چھری چلا دیجئے۔ آپ کا بیٹا سی تک نہیں کرے گا، آپ کا بیٹا آپ کے لیے جان قربان کر دے گا۔ آج تیرا پیو تیرے کلو 1000 مانگ لوے، ہاں 5000 مانگ لوے۔ ابراہیم نے 1000 5000 نہیں مانگا، ابراہیم نے اپنے بیٹے سے اس کی جان مانگ لی ہے۔ کہا ابا جی آپ کا بیٹا جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر اپنے والدین کا اس انداز سے ادب اور احترام ہوگا تو پھر آنے والی نسلیں آپ کا بھی ادب اور احترام کریں گی۔ یہی قانون اور یہی اصول ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، حضرت یوسف علیہ السلام نا 40 برس گزر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باپ کی گود سے نکلے ہیں اور کنویں میں چلے گئے ہیں، کنویں سے نکلے ہیں تو پھر مصر کی منڈی میں چلے گئے، مصر کی منڈی سے نکلے ہیں تو پرائم منسٹر کے گھر میں چلے گئے، وہاں سے نکلے تو جیل میں چلے گئے، جیل کے اندر سے نکلے ہیں تو اب اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے، مصر کے تخت پر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ عزت دے، اللہ شان دے، اللہ کرسی دے، اللہ عالم بنا دے، اللہ افسر بنا دے، اللہ تجارت کا بادشاہ بنا دے۔ اپنے بوڑھے والدین کو نہیں بھولنا۔ آؤ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، 40 سال بیت گئے ہیں، باپ رو رہا ہے، باپ کی آنکھوں کی بنائی چلے گئی اپنے یوسف کے غم کے اندر۔ پھر پتا چلا میرا یوسف تو موجود ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ چل کر کے آئے، اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی کے دل، قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ جب حضرت یوسف کے بعد حضرت یعقوب آئے ہیں، آپ نے ان کو اتنی عزت عطا کی، آپ نے اپنے والد کو اپنے تخت پر بٹھا دیا ہے اور دنیا کائنات کو یہ سبق دیا ہے، اگر اللہ تمہیں عزت دے تو وہ عزت تمہارے والدین کی وجہ سے ہے، وہ عزت تمہارے بوڑھے باپ کی وجہ سے ہے۔ آج ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی جا کر کے اپنے باپ کے چہرے کی جھڑیاں دیکھ لینا، اپنے باپ کے سفید بالوں کو دیکھ لینا۔ تیرے باپ نے تیرے لیے اپنی جوانی قربان کر دی۔ میں نے دیکھا بوڑھا باپ دھوپ کے اندر کام کرتا ہے، بابا جی اس ویلے کی کیا کام کر رہے ہیں؟ کہا اپنے بچوں کے لیے روزی اکٹھا کر رہا ہوں۔ آئیے جب اللہ عزت دے، عظمت دے، کرسی دے، شان دے تو اس کرسی پر اپنے والدین کو لا کر کے بٹھایا کیجئے، اس کامیابی کا صحرا اپنے والدین کے سر پر رکھا کیجئے۔ میں ایک عالم کا واقعہ پڑھا، امریکہ کے اندر وہ عالم امریکہ میں موجود تھے، انہوں نے اپنی اماں کو فون کیا، کہا اماں میں نے نئی گاڑی لی ہے اور اس گاڑی کی ایک سیٹ میں نے آپ کے لیے رکھ دی ہے، اس سیٹ پہ صرف آپ بیٹھیں گی، میں نے آپ
کے لیے مختص کر دی ہے۔ اماں پاکستان میں، وہ امریکہ میں، اماں نے بیٹھنا کوئی نہیں ہے، لیکن اماں ہر بندے کو جا کر کے بتاتی ہے کہ میرے بیٹے نے امریکہ میں گاڑی لی ہے اور اس نے ایک سیٹ میرے لیے رکھ دی ہے، اور یہ تو تیرے دو بول کے پیارے، یہ تیرے دو بولوں کے بھوکے ہوا کرتے ہیں، ان کو تیری دولت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں 2 گھڑیاں بیٹھ کر کے اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کے پوچھ لیا کر، ابا جی آج کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ رب کبریا کی قسم ہے ان سے پوچھ کہ جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، جن کے والدین موجود نہیں ہیں، وہ کسی کو اماں اماں کہنے پر یہ لب کئی سالوں سے خشک ہو چکے ہیں، لفظ اماں نہیں نکلا، ابا زبان سے نہیں نکلا ہے۔ اگر اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے تو اس کی خدمت کر کے جنت لے لے۔ رب کبریا کی قسم ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہیں، عصمت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو والدین کی عزت کیجئے، ادب اور احترام کیجئے، دعا کریں۔ جن کے والدین موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا